ناظرین، چینل اختر انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود شریف کی برکت سے، درود شریف پڑھنے سے کیا انعام آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہو، آپ صرف درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ یہ میرا فلاں کام ہو جائے، آپ کچھ نہ کریں، صرف درود شریف کا ورد کریں، آپ کا کام انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ اور تکلیف ہے، آپ صرف درود شریف کا ورد کریں، آپ کی بیماری وہ دکھ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے ہر حال میں آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی، مال و زر کی کمی نہ ہوگی، فکر و فاقہ نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی بڑے زور زور سے بنبنا رہی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہے، اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سالن نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ ہم اسے اٹھا کر نہیں لا سکتے۔ فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مکھی کے ساتھ پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوبی پیالہ لے کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ مکھی آگے آگے اڑتی رہی، وہ اسے غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا اور صحابہ کرام نے کھانا کھانے لگے۔ مکھی پھر آ گئی اور بھنبنانا شروع کر دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور مچا رہی ہے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے ان سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں، پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بد مزہ بھی، تو تمہارے منہ میں جا کے نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو یہ بد مزہ اور کڑوے پھول کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت سے وہ شہد شفا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو، اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایک کڑوے پھول میٹھے ہو سکتے ہیں تو آپ کی مشکلات بھی ختم ہو سکتی ہیں اور آپ کے رنج بھی خوشی میں تبدیل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ہمیشہ رونقیں اور محبتیں اور امن ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔ یاد رکھیں کہ ہم ہر ویڈیو کے اندر درود پاک کی برکت سے جو واقعات ہوئے ہیں یا درود پاک کی برکت سے جو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں
اس کا بیان کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اور اپنے ایمان کو تازہ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔